علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اللہ والے کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیے ہے کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کا ایک بازو جو ہے وہ مکمل طور پر کٹا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ بازو تمہارا کیسے کٹا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک مچھلی فروش وہاں پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کو اس مچھلی فروش سے لے لوں اور جا کر اپنے گھر میں اس کو ذبح کروں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس مچھلی فروش سے کہا کہ بھئی یہ مچھلی تو مجھے دے دے، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ آپ کو نہیں دوں گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پیسوں سے نہیں مانگ رہا تھا بلکہ ویسے ہی مانگ رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہ مچھلی آپ کو نہیں دوں گا بلکہ اس مچھلی کو بیچ کر میں اپنے گھر والوں کے لیے راشن لوں گا، اور میرا گزر بسر چونکہ اسی کام سے ہے تو لہٰذا یہ مچھلی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے یہ زبردستی لے لوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو مارا بھی اور زبردستی اس سے مچھلی چھین لی، اور مچھلی چھین کر میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ رستے کے اندر اسی مچھلی نے میرے ہاتھ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا، اور وہ اس کا کاٹنا اتنا سخت تھا، اتنی شدت تھی کہ میں درد کو برداشت نہیں کر پایا، یہاں تک کہ میری ساری رات اسی درد کے اندر گزر گئی، تکلیف کے اندر گزر گئی، میں سو نہ سکا۔ جب صبح ہوئی اور میں طبیب کے پاس گیا اور جا کر میں نے اس کو اپنا حال بتایا کہ کل ایک مچھلی میں لے کر آ رہا تھا تو مچھلی نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ کا انگوٹھا دیکھا اور تو اس نے کہا کہ یہ اس کا جو اثر ہے یہ آپ کے سارے ہاتھ میں پھیل رہا ہے، لہذا اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ طبیب نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی، تکلیف بڑھ گئی کہ وہ تکلیف جو ہے وہ میرے اب ہاتھ میں پھیل گئی۔ تو پھر میں طبیب کے پاس گیا تو اب طبیب نے کہا کہ آپ کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ ہاتھ بھی کٹوا دیا لیکن تکلیف رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ تکلیف دن بدن بڑھ رہی تھی، اور وہ تکلیف میرے بازو کے اندر چلی گئی۔ پھر میں طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اب آپ کی کوہنی سے آپ کا بازو جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ پھر میں نے اپنی کوہنی تک اپنا بازو کٹوا لیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میری تکلیف جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ دن بدن تکلیف کے اندر اضافہ ہو رہا تھا۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آدمی نے پھر طبیب کی طرف رجوع کیا اور جا کر طبیب سے کہا، تو پھر طبیب نے کہا کہ اب آپ کا مکمل بازو کاٹنا پڑے گا۔ اب وہ مکمل بازو جب کٹ گیا تو میری اس تکلیف کو کچھ اللہ والوں نے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، دن بدن جو ہے وہ بازو کٹتا جا رہا تھا، پہلے انگوٹھا کٹا، پھر ہاتھ کٹا، پھر کوہنی تک، اور اب جو ہے وہ کندھے تک بازو کٹ گیا۔ تو اس نے اسی مچھلی کا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اگر تو پہلے ہی دن اس مچھلی فروش سے جا کر معافی مانگ لیتا یا اس مچھلی کے تو پیسے دے دیتا تو یہ تکلیف اتنی نہ بڑھتی۔ اس واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر کسی کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ دنیا کے اندر معاف کرتا ہے اور نہ آخرت کے اندر معاف کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر جو ہے وہ 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ کسی یتیم کا یا کسی کمزور کا مال ظلمن کھا کر بیٹھتے ہیں اور دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرے ہوئے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب ایسے لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا یہ توبہ کی جگہ ہے، لہذا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کا مال رکھا ہوا ہے، کسی کے ناجائز طریقے سے کسی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو خدا را اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے گا اور اس آیت سے سیکھیے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر جو اس کا نمبر ہے وہ 2766 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 89 کے نمبر کے تحت یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, के 7 ऐसे गुनाह जो इंसान को हलाक कर देते हैं, उससे तुम्हें बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 गुनाह इरशाद फरमाए और कहा कि ये गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को दुनिया में भी हलाक कर देते हैं और आखिरत के अंदर भी हलाक कर देंगे। उनमें से एक गुनाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो दुनिया के अंदर किसी दूसरे पर जादू करता है, तो ये भी एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर हलाक कर देंगे। तीसरे नंबर पर फरमाया जो इंसान किसी इंसान को नाहक कत्ल कर देता है। चौथे नंबर पर फरमाया जो इंसान सूद खाता है, सूद लेता है, सूद देता है, तो ये इंसान का भी गुनाह ऐसा है जो इंसान को हलाकत में डाल देता है। पांचवें नंबर पर फरमाया वही किसी का नाजायज तरीके से, नाहक तरीके से माल जो खाता है, ये भी अल्लाह ताला इस इंसान को भी हलाक फरमाते हैं। और छठा फरमाया मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाना। और सातवां फरमाया पाक दामिन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाने वाला। ये 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को हलाकत में डाल देते हैं। तो लिहाजा ये नियत करें, इरादा करें कि हमने आइंदा के बाद किसी का माल नहीं खाना, नाहक तरीके से किसी के कोई भी चीज कब्जे में नहीं लेनी। और अगर अभी तक आपने किसी का माल दबाया हुआ है, बहनों का हिस्सा दबाया हुआ है, या भाई का हिस्सा दबाया हुआ है, या किसी भी तरीके से नाजायज तरीके से आपने माल रखा हुआ है, तो वो फौरी तौर पर उसको वापस करने का इरादा करें और कोशिश करें ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब आ जाए और फिर वो दिन ब दिन इंसान का अजाब बढ़ता जाएगा, इंसान को वो अजाब अपनी लपेट में लेता जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए और फिर इंसान पछतावा करे। उससे पहले पहले तौबा करें और जिनका हक दबाया हुआ है वो हक वापस करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।